شانتی جب اپنے گاؤں سے شہر آئی تھی تو اس کی آنکھوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کا خواب تھا۔ اس کے ماموں نے سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان کے گھر قدم رکھتے ہی مامی اور ان کی بیٹیوں نے شانتی کو تعصب کا نشانہ بنا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی کتابیں پڑھنے میں رکھوا دی اور اس کے ہاتھوں میں جھاڑو اور برتن تھما دیے گئے۔ جون کی جلستی ہوئی گرمی میں جب عام لوگ اے سی سے نکلنے کا سوچتے بھی نہیں تھے، شاندے بھاری دھوپ اور چولہے کی آگ کے سامنے کھڑی گھنٹوں کام کرتی تھی۔ مامی کا حکم تھا کہ گھر کا سارا کھانا، صفائی اور مشکل کام صرف شانتی ہی کرے گی۔ اس کے کپڑے پسینے سے شرابے رہتے، پر ان کے دلوں میں رحم بالکل نہیں تھا۔ ایک دن ماما نے خوشخبری سنائی کہ ان کا بیٹا شامل امریکہ سے شادی کرنے واپس آ رہا ہے۔ گھر کی باقی لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھی اور خود کو سنوارنے میں لگی۔ مامی نے شاندے کو سخت تاکید کی، اے لڑکی، آج دعوت کا شاندار کھانا بنانا ہے اور خبردار جو مہمان کے سامنے آئے تو۔ شاندے نے تب تو کچن میں دن رات ایک کر کے لذیذ ترین کھانے تیار کیے۔ جب کھانا ٹیبل پر سجا تو سب نے تعریفوں کے گل باندھ لیے۔ شامی نے پوچھا، واو امیزنگ، یہ اتنا لذیذ کھانا کس نے بنایا ہے؟ مامی نے فوراً بال کاٹتے ہوئے جھوٹ بول دیا، ارے یہ ہماری لڑکیوں نے ہی بنایا ہے۔ شاندے نے کچن کی کھڑکی سے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا۔ کھانے کے بعد شامی ہاتھ دھونے کے بہانے کچن کی طرف گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ شدید گرمی میں کچن کے کونے میں زمین پر بیٹھی ایک نہایت خوبصورت لڑکی بچے کچے چاول کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور سادگی میں بھی ایک عجیب سا نور تھا۔ شامل کا دل زور سے دھڑکا، وہ چونک گیا اور سوچنے لگا۔ کچن میں شاندے کو اس حال میں دیکھنے کے بعد شامل چین سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے چھپ کر شاندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ شاندے کوئی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی کزن ہے جو یہاں صرف اپنی پڑھائی مکمل پوری کرنے آئی تھی، تو مامی اور کزنوں کے لیے اس کے دل میں نفرت اور شاندے کے لیے بے پناہ محبت اور عزت جاگ اٹھی۔ شامل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاندے کو اس کا کھویا ہوا مقام و خواب واپس دلائے گا۔ ایک صبح جب مامی نے شاندے کو ہمیشہ کی طرح کچن کا کام کرنے کے لیے آواز دی تو شامل نے بیچ میں آ کر سب کو حیران کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں شاندے کی کتابیں اور شہر کے ایک بہترین کالج کا ایڈمیشن لیٹر تھا۔ مامی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے شامل، یہ لڑکی یہاں گھر کے کاموں کے لیے ہے، پڑھائی کے لیے نہیں۔ شامل نے مضبوطی سے شاندے کا ہاتھ تھاما اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شاندے اس گھر کی ملازمہ نہیں، یہ کزن ہے اور بہت جلد میری شریک حیات بننے والی ہے۔ آج کے بعد یہ کچن میں نہیں، کالج کی کلاس میں بیٹھے گی۔ گھر میں شدید ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مامی اور ان کی بیٹیاں غصے سے تلملا اٹھی، لیکن شامل نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ شاندے کو اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر خود کالج چھوڑنے گئے۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر شاندے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ خواب دیکھتے ہوئے کچن کی دیواروں میں دم توڑ رہے تھے۔ وہ شامل کی محبت اور ہمت کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ شاندے نے شامل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ پیار اور فخر تھا۔ اب ان کی محبت ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ شاندے نے کالج میں شاندار کامیابی دکھائی اور اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اسی دوران شامل نے اپنے والد کو سب سچ بتا کر شاندے کی ماں باپ کو شہر بلا دیا۔ جب شاندے کے والدین شہر پہنچے تو اپنی بیٹی کو ایک کامیاب اور باعزت لڑکی کے روپ میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ماموں نے شاندے کے والد کا ہاتھ تھام کر شامل کے لیے شاندے کا ہاتھ مانگا۔ دونوں خاندان کی موجودگی میں ایک خوبصورت اور پروکار تقریب میں شامل اور شاندے کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب شاندے اپنے لال جوڑے میں ایک ملکہ کی طرح چمک رہی تھی تو مامی ایک کونے میں کھڑی ہوئی گزری ہوئی تلخ باتوں کو یاد کر کے اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ انہیں یاد آ رہا تھا کیسے انہوں نے اس معصوم لڑکی کو شدید گرمی میں کچن کا نوکر بنا رکھا تھا۔ آخرکار مامی سے رہا نہ گیا اور وہ روتی ہوئی شاندے کے پاس آئی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ شاندے بیٹی، مجھے معاف کر، میں نے تمہاری شرافت اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تمہیں تپتی کچن میں جلایا، لیکن تم نے اور شامل نے میری ضرورت سے بڑا ہو کر مجھے عزت دی۔ میں اپنی کی ہوئی ہر زیادتی پر شرمسار ہوں۔ شاندے جو ہمیشہ سے نرم دل اور سلجھی ہوئی تھی، اس نے مامی کے ہاتھ تھام لیے اور مسکراتے ہوئے کہا، مامی جان، آپ میری ماں جیسے ہیں، جو ہو وہ سب بھول چکی ہوں، بس اب آپ مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ شاندے کی اس اعلیٰ ذوق نے مامی اور ان کی بیٹیوں کے دلوں سے حسرت کا نام نشان مٹا دیا۔ شامل نے دور کھڑے ہوکر فخر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جس نے صرف اپنے خواب پورے کیے تھے بلکہ اپنی محبت
اور اچھے اخلاق سے پورے گھر کو ایک بار پھر محبت کے دھاگے میں پرو دیا تھا۔ اب تپش کا دور ختم ہو چکا تھا اور ان کی زندگی میں صرف خوشیوں کی بہار تھی۔